ایک چھوٹے سے گاؤں میں فیض نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ فیض اپنی ماں کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی ماں نے شروع سے ہی اسے اسلامی تعلیم دی تھی اور فیض نے بچپن سے ہی قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی برسوں میں وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ اس کی ماں کو اس پر ناز تھا، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ فیض اکثر گاؤں کی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ نمازیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ ایک دن جب اس کی ماں بیمار ہو گئی تو فیض نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی ماں جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی بیماری کا علاج بہت مہنگا ہے۔ فیض کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ فیض نے سوچا کہ وہ اللہ سے مدد مانگے گا۔ ایک دن وہ جنگل کی اور چلا گیا جہاں اسے کچھ سکون ملا۔ وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دعا کرنے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھا رہا، تبھی اچانک اس کے سامنے ایک چمکدار روشنی ظاہر ہوئی۔ فیض ڈر گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی روشنی سے ایک جن ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، ڈرو مت فیض، میں ایک مسلم جن ہوں اور میں نے تمہاری دعا سنی ہے۔ فیض نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جن نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اچھے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تمہاری ماں کی بیماری کا علاج مہنگا ہے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے چنا ہے۔ میں تمہیں ایک خزانے کا پتہ بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا اس خزانے کا ایک حصہ تمہیں غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ فیض نے کہا، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، میں آپ کی بات مانوں گا۔ جن نے فیض کو جنگل کے ایک خاص مقام پر جانے کا حکم دیا۔ جن نے ایک غفا کے پاس جا کر اسے بتایا، یہاں ایک پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے، اسے صرف وہی پا سکتا ہے جو سچا اور ایماندار ہو، تمہیں اسے کھدائی کر کے نکالنا ہوگا، لیکن یاد رہے خزانے کو غلط کاموں میں خرچ مت کرنا۔ فیض نے سر ہلایا اور اگلے دن اپنے گاؤں لوٹ کر ایک فاوڑہ اور ضروری چیزیں لے کر پھر سے غفا کی اور چل دیا۔ اس نے دن رات محنت کی اور آخر کار اس نے خزانے کا ایک بڑا صندوق کھوج نکالا۔ صندوق کو کھولتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس میں سے سونے کے سکے، جواہرات اور بیش قیمتی رتن باہر نکلے۔ فیض نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جن کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے خزانے کا ایک حصہ گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس نے اپنی ماں کا علاج بھی کرایا اور گاؤں میں ایک مدرسہ بھی بنوایا تاکہ بچوں کو اسلامی تعلیم مل سکے۔ کچھ وقت بعد فیض کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیسے اس نے خزانے کا صحیح استعمال کیا۔ جن نے فیض کو پھر سے دعا دی اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ ایمانداری اور نیکی کا راستہ ہی سب سے اچھا ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس واقعے کے بعد فیض نے اپنی زندگی لوگوں کی مدد اور اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اس کا گاؤں ایک مثال بن گیا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور نیکی کا راستہ اپنانے سے اللہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔